بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 141 تک کور کر لیا ہے، ورس 141 تک کور کر لیا ہے۔ اب آج ہم لوگ آگے کی آیتوں کو کور کریں گے۔ دیکھیے، اب جو آگے کی آیتیں آئیں گی یہ قبلے کی تبدیلی سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی چینج آف قبلہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ چینج آف قبلہ مطلب کہ جیسے ابھی ہم لوگ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسلام کے شروعاتی دور میں مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کی جو تبدیلی ہوئی تھی کہ بیت المقدس کے بعد پھر کعبے کی طرف ہم لوگ جب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کو قرآن نے کافی ڈیٹیل میں ایڈریس کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت کے دور میں اس کو بہت ہی کنٹروورشل ایشو بنا دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر کیمپین چلایا تھا یہودیوں نے، منافقوں نے، لوگوں کے دماغ میں الٹے سیدھے سوالات پیدا کر کے، کئی آبجیکشنز اٹھا کے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ان سارے آبجیکشن کو ایڈریس کیا اور ان کو جواب دیا جو ان کے سوالات تھے۔ تو اب ہم لوگ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہم لوگوں کے اوپر تب فرض ہوئی ہے جب ہجرت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے۔ 619 میں جو بائیکٹ کیا گیا تھا بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو، اس کے بعد سے لے کے اور ہجرت کا جو ٹائم ہے 622، اس کے بیچ میں ممکن ہے کہ 620 یا 621 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج پہ گئے تھے، تو اس کے بعد ہم مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں ہی تھے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروعات میں جس وقت وہ مکہ میں تھے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ تو اس کی کئی الگ الگ اوپینینز ہیں۔ ایک اوپینین تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب وہ مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے۔ ایک تو اوپینین یہ ہے۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ جس وقت نماز فرض ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ تب تک کرتے رہے جب ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے، اور وہاں بھی جانے کے تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کے طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تب تک جب تک قرآن میں حکم نہیں آیا کعبے کی طرف رخ کرنے کا۔ ایک اوپینین یہ۔ تیسری ایک اوپینین اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہ کعبے کی طرف اس طرح سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ ایک ہی ٹائم پہ کعبہ اور اسی کی لائن میں بیت المقدس بھی آ جاتا تھا۔ لیکن جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو یہ کر پانا ممکن نہیں تھا، تو پھر وہ بیت المقدس کے طرف یعنی یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اللہ کے حکم سے، اور یہ تب تک کرتے رہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اس کے اوپر بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ دیکھیے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمتیں تھیں، لیکن کچھ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پہلی حکمت تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا۔ بھائی، اب جو لوگ عرب میں رہ رہے تھے وہ تو کعبے سے آلریڈی اٹیچ تھے، وہ تو کعبے کو پہلے سے ہی قبلہ مان رہے تھے، ان کا دل تو کعبے سے اٹیچ تھا۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لیجئے کہ شروعاتی دور میں کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف انہوں نے رخ کیا ہوگا تو سوچئے ان کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ باہر آ گئی ہوگی کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر رہے تھے کیونکہ یہ ہمارے پوروجوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اب بیت المقدس کی طرف کر دیا تو ان کی اصلیت باہر آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے نماز پڑھا وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے لگ گئے ہوں گے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کعبے کی طرف کرا تو ان کے اندر جو چھپی ہوئی چیز تھی، جس چیز پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ کھل کے سامنے آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ دوسری چیز،
ایک چیز یہ بھی کہ دنیا یہ بھی جان لے کہ ہم مسلمان جو ہے کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہمارا پہلے کعبہ دوسرا تھا، اس کے بعد کعبہ بدل کے بیت اللہ ہو گیا. پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ انسان یہ جان لے، یہ سمجھ لے، اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ہم کعبے کو نہیں پوچھتے ہیں. کعبہ ہمارا صرف اور صرف ڈائریکشن ہے، نہ کہ اللہ کسی ایک ڈائریکشن میں کنفائن ہے، یعنی ایک ڈائریکشن میں محدود ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 115 میں، کہ آپ جس طرف اپنا چہرہ کریں گے اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ تھوڑا پولیٹیکلی ہو سکتی ہے، کہ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت میں اس پوری انسانیت کی اگر ریلیجیس لیڈرشپ کسی قوم کے پاس تھی تو وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی. یعنی بنی اسرائیل واحد ایک ایسی کمیونٹی تھی جس کے پاس اس پورے دنیا میں ریلیجیس لیڈرشپ تھی، کیونکہ سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ہی اولادوں میں سے آئے ہیں، اور بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ ان کے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس میں سے تھے. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں انہی کی اولادوں میں سے آئے. تو جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، لیکن ان کی نافرمانی کے وجہ سے، ان کی مورتی پوجا شرک کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اللہ کا کہنا نہیں ماننے کی وجہ سے لیڈرشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے لے کے مسلمانوں کو دے دی. یعنی آج مسلمان جو ہے اس پوری دنیا کے اندر، ہم اس وقت پوری دنیا کے ریلیجیس لیڈرز ہیں. آج پوری دنیا کی ریلیجیس لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہے. پوری دنیا کو ہم روشنی دکھا رہے ہیں. جو نبیوں کا کام تھا وہ آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ نبیوں کا کام ہمارا ہے. ابھی ہم لوگ آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے کہ ہم لوگ گواہ بنیں گے، ہم لوگ کس طرح سے آخرت میں گواہ بنیں گے. ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو یہ جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دے دیا. جب ہم لوگوں کو دے دیا تو شروعات کے کچھ وقت میں جب مسلمان یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بنی اسرائیل یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ جو نیا دین آیا ہے یا دھرم آیا ہے اسلام، ابھی یہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے دھرم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرف ہم رخ کرتے ہیں اسی طرف یہ بھی رخ کر رہا ہے، تو یہ ابھی ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن جیسے ہی قبلہ بدلا کعبے کی طرف ہوا، اب یہودی سمجھ گئے تھے کہ اب یہ دین پورے طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ قبلہ بھی اب ان کا بدل چکا ہے. اور چوتھا ایک پوائنٹ اور نکل کے آتا وہ یہ کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے. ابھی ہم لوگ آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی. وہ آسمانوں کی طرف بھی دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے بس وہی آ جائے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کر لیں. تو یہ کچھ چند باتیں ہیں جو ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. تو اب آیت نمبر 142 آتی ہے سورہ بقرہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، بیوقوف مطلب کم عقل والے لوگ. اب یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے کم عقل والے؟ جیسے یہودی، مشرک، منافق، ان کو کہا گیا ہے. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا. اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، یعنی یہ آیت جو ہے ہمیں فیوچر کے بارے میں بتا رہی ہے، یہ بھوش کے بارے میں بتا رہی کہ اس طرح سے یہ لوگ کہیں گے، اس طرح سے یہ لوگ کنٹروورسیز بنائیں گے جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ پورب اور پشچم سب اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی کنٹروورسیز کریٹ کریں گے آپ ان کو بتا دیجئے کہ پورب اور پشچم سب اللہ ہی کا ہے. یعنی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کسی ایک ڈائریکشن پہ محدود نہیں ہے، کنفائن نہیں ہے. اور ہم لوگ کوئی کعبے کی تو پوجا کرتے نہیں ہیں کہ اگر ایک کعبے کی ہم لوگ پوجا کر رہے ہیں تو ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ تو ہمارا ایک ڈائریکشن ہے، قبلہ ہے. اسی طریقے سے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اگر اللہ کا حکم آ گیا تو ہم لوگ کعبے کی طرف رخ کر لیں گے. اس میں چیزوں کو ہم اپنی حکمت سے ٹیسٹ نہیں کریں گے کہ ہمارا مائنڈ گوارا کرے گا تو ہم کریں گے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نے اپنے مائنڈ کو حاکم مانا ہے، نہ کہ اللہ کو. اب اس کے بعد آیت نمبر 143 آتی ہے.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک موتی دل درمیانی راستے والی امت بنایا ہے. یہاں پہ عربک کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے امتن وسط، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو ایک وسط امت بنایا. وسط مطلب ایک جسٹلی بیلنسڈ، ایک عدل کرنے والی امت، ایک بہترین امت بنایا، بیسٹ امت بنایا ہے. بیسٹ امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 3339، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرے رب. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا نوح نے میرا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ تو وہ پلٹ جائیں گے، صاف انکار کر دیں گے نہیں، اور کہہ دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی ہی نہیں آیا. تو نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ نبیوں کے بہاف میں گواہی دیں گے آخرت کے دن کہ انہوں نے اپنے پیغام کو اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہم لوگ تو اس زمانے میں نہیں تھے، ہم لوگ کیوں گواہی دیں گے؟ ہم لوگ اس لیے گواہی دیں گے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوئی اور قرآن کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ان نبیوں نے اپنے پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اب آگے اس میں آتا ہے اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، مطلب یعنی جس قبلے کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھتے تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک حکمت تھی قبلے کی تبدیلی کی، لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کی. اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، یعنی قبلے کی تبدیلی کی بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اب دیکھیے جو آبجیکشنز اٹھایا تھا اس وقت کے لوگوں نے کہ اب جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے جو لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کی نماز کا کیا ہوگا، جو دوسرے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آبجیکشن کو دیکھیے ایڈریس کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کا مطلب یہاں پہ جو نمازیں پڑھی گئیں، جو پریئرز کی گئیں، تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 144 آتی ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ہم تمہارے چہرے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے ہمارا بدل جائے، کعبے کی طرف ہو جائے. تو وہ اس چیز کی ان کی دل میں خود خواہش تھی اور وہ آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے. تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے. لو اب اپنا رخ مسجد حرم کی طرف کر لو اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. آیت نمبر 145،
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ اب اس آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشوں، اچھاؤں اور مرضی کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 146 آتی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں وہ اس چیز کو، یعنی کعبے کی تبدیلی بھی ہو سکتا ہے، اور یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یا یہ جو کعبہ تبدیل ہوا ہے اس کو بھی وہ بہت اچھے طریقے سے جان رہے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی یہ بات ثابت ہے کہ کعبے کی جو تعمیر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کری تھی اللہ کے حکم سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خود مانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 147 آتی ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 148 آتی ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت یعنی دشا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 149 آتی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کرو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 150، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرم کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے عادی ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ آیت نمبر 151 آتی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ انعام ایسا ہے جیسا ہم نے تمہارے بیچ ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت، عقل و سمجھ کی تعلیم دیتا ہے
اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔